بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th سبجیکٹ ایجوکیشن، ماڈل پیپر نمبر 3 سالانہ بورڈ پیپر 2014، حصہ مروزی۔ MCQ نمبر 1، وہ کھیل جو ٹیم کی صورت میں کھیلے جائیں طلبہ میں کس قسم کے اوصاف پیدا کرتے ہیں؟ نظم و ضبط اور اصولوں کی پابندی یا ہمدردی؟ درست جواب ہے نظم و ضبط اور اصولوں کی پابندی۔ نمبر 2، تعلیمی مقاصد کی روشنی میں کس کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ مضامین یا جائزہ؟ درست جواب ہے مضامین۔ نمبر 3، جائزے کے لیے تعلیمی اداروں میں کون سا نظام رائج ہے؟ امتحانات یا ہوم ورک؟ درست جواب ہے امتحانات۔ نمبر 4، مہارتی انداز کا تعلق ہے ہنر کے اقتباس سے یا سچائی سے؟ درست جواب ہے ہنر کے اکتساب سے۔ نمبر 5، ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام ہے نصاب کا ڈرافٹ منظور کرانا یا نصابی کتب کی تیاری؟ درست جواب ہے نصاب کا ڈرافٹ منظور کرانا۔ نمبر 6، ملک کی صنعتی ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے انجینئرنگ کی تعلیم یا بزنس اور کامرس کی تعلیم؟ درست جواب ہے انجینئرنگ کی تعلیم۔ نمبر 7، زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی اور قیادت کا کردار ادا کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یا ڈاکٹر؟ درست جواب ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ۔ نمبر 8، پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے فضل الرحمان یا لیاقت علی خان؟ درست جواب ہے فضل الرحمان۔ نمبر 9، ابتدائی تعلیم کا دورانیہ کتنے سال ہے؟ 8 یا 7؟ درست جواب ہے 8۔ نمبر 10، مشاعر سے مراد وہ فرد ہے مشورہ دیتا ہے یا مشکلات کا شکار ہوتا ہے؟ درست جواب ہے مشورہ دیتا ہے۔ نمبر 11، بچہ بہتر معاشرتی تعلقات سیکھتا ہے اسکول سے یا محلہ سے؟ درست جواب ہے اسکول سے۔ نمبر 12، رہنمائی کے لغوی معنی ہیں راستہ دکھانا یا تلاش کرنا؟ درست جواب ہے راستہ دکھانا۔ نمبر 13، ہم نصابی سرگرمیاں طالب علم کی مدد کرتی ہیں علمی و عملی نشو و نما یا امتحان میں کامیابی؟ درست جواب ہے علمی و عملی نشو و نما۔ نمبر 14، مدرسہ طلبہ کے لیے کتنی طرح کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے 2 یا 3؟ درست جواب ہے 2۔ نمبر 15، طلبہ کے مشاغل میں شامل ہے ٹکٹیں جمع کرنا یا تقریری مقابلہ؟ درست جواب ہے ٹکٹیں جمع کرنا۔ حصہ اول، سوال نمبر 2، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، پہلی تعلیمی کانفرنس میں وزیر تعلیم نے کیا پیغام دیا؟ جواب، پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم نے پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس میں اپنے خطبے میں فرمایا کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر اس عنصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے خطرناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جدید تعلیم کا المیہ 2 عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی کی تباہی یقینی ہے۔ انسان کے ذہن سے وحشیانہ پن کو دور کرنا اور اسے اعلیٰ انسانی مقاصد کی طرف موڑنا تعلیم کا اصل مقصد ہے اور نوع انسانی اسی صورت میں امن سے رہ سکتی ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کے 2 عمومی مقاصد تعلیم بیان کیجیے۔ جواب، پاکستان میں بننے والی بیشتر تعلیمی پالیسیوں کے عمومی مقاصد تعلیم کا خلاصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں اس امر کی واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ طلبہ اسلامی نظریات کے ذریعے اصولوں کے مطابق ایک ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے مثالی افکار و کردار کا منظر بن سکے۔ نمبر 2، فرد اور معاشرے کی نشو و نما اور جمہوریت کو فروغ دینا۔
نمبر 3 قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا۔ نمبر 4 شرح خواندگی میں اضافہ کرنا اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا۔ نمبر 5 نصابی اور درسی کتب کو اثر نو مرتب کرنا۔ سوال نمبر 3 پیشہ ورانہ تعلیم کے 2 اہم شعبوں کے نام لکھیں۔ جواب: نمبر 1 میڈیکل کی تعلیم، نمبر 2 قانون کی تعلیم۔ سوال نمبر 4 قانون کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: دنیا کے تمام ملک امن و امان قائم رکھنے اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ اس کے لیے قانون کی تعلیم لازمی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے LLB ہونا ضروری ہے۔ قانون کی تعلیم کے اداروں میں گریجویٹ طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 بزنس اور کامرس کی تعلیم کیا ہے؟ جواب: بینکنگ، دفتری امور، تشہیر، تجارتی انتظامات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں BCom، MCom اور MBA وغیرہ کی ڈگریاں رکھنے والے امیدواروں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس کے لیے پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے اور کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 تربیت اساتذہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دی جائے تو ہمیں اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کو معیاری بنانا ہوگا۔ مختلف سطح کے مختلف تربیتی ادارے اور یونیورسٹیاں مستقبل کے اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہیں۔ عام طور پر FA، FSc یا گریجویشن کے بعد ان اداروں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ کھیلوں اور جسمانی تعلیم کے فروغ کے علیحدہ ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 7 رہنمائی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: رہنمائی کے لغوی معنی راستہ دکھانے، نشاندہی کرنے، آگے آگے چل کر پیروی کرانے یا مشکل میں مدد کرنے کے ہیں۔ سوال نمبر 8 ثانوی تعلیم کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: ثانوی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ثانوی تعلیم ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک پل کا کام دیتی ہے۔ ثانوی کے طلباء پیشہ ورانہ یا اعلیٰ تعلیم کے دوسرے اداروں میں داخلہ کے اہل ہوتے ہیں۔ ثانوی تعلیم اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیم کی بنیاد ہے۔ مزید تعلیم جاری نہ رکھنے والے طلباء کے لیے یہ بذات خود ایک منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عموماً ثانوی تعلیم کے مراحل میں طلباء کی نظریاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کا رخ متعین ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 خواتین کے لیے ہوم اکنامکس کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ جواب: ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت خاتون خانہ گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ خاتون خانہ گھریلو کام کاج اور اپنے بچوں کی نشوونما بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ خواتین کی تربیت کے لیے خواتین کے اداروں میں امور خانہ داری اور ہوم اکنامکس کے مضامین اسکول سے یونیورسٹی کی سطح تک متعارف کروائے جا چکے ہیں۔ اس کے لیے علیحدہ کالج بھی موجود ہیں۔ کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 مہارتی انداز سے کیا مراد ہے؟ جواب: مہارتی کا تعلق کسی ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 جائزہ کی تعریف کیجیے۔ سوال نمبر 9 مشاورت کے عمل میں شامل افراد کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مشاورت کے عمل کے ذریعے طلباء اور دیگر افراد کے پیچیدہ اور گمبھیر مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اس میں جو فرد مدد کرتا ہے اسے مشیر اور جسے مدد فراہم کی جاتی ہے اسے مشال کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کوئی سے 5 اجزاء کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہم نصابی سرگرمی کسے کہتے ہیں؟ جواب:
وہ سرگرمیاں جو نصاب کے مقاصد کو تو مدد فراہم کریں لیکن ان کا ذکر نصاب کی دستاویزات میں موجود نہ ہو، اور جو طالب علم کی ہمہ گیر و ہمہ جہد نشر ماہ کا فریضہ بھی انجام دیں، ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، وقوفی انداز سے کیا مراد ہے؟ جواب، وقوفی کا تعلق معلومات اور علم سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، طلبہ کے انفرادی مشاغل کی 4 مثالیں لکھیں۔ جواب، طلبہ کے انفرادی مشاغل کی 4 مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تقریری مقابلوں میں حصہ لینا۔ نمبر 2، ورزش کرنا۔ نمبر 3، تعلیمی سیر کرنا۔ نمبر 4، کھیلوں میں حصہ لینا۔ سوال نمبر 4، فارغ اوقات سے کیا مراد ہے؟ جواب، ایسا وقت جو طلبہ کو مدرسہ کے اندر ہونے والی نصابی سرگرمیوں کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ فارغ وقت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، بزم ادب کے لیے ضروری انتظامات تحریر کیجیے۔ جواب، ادبی و تفریحی سرگرمیاں طلبہ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ مجلس میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، ان میں سامعین کا سامنا کرنے کا حوصلہ و جرأت پیدا ہو، کسی تقریر کے لیے مواد اور معلومات جمع کر سکے، ان معلومات کو موضوع انداز میں ترتیب دے سکے، لوگوں تک اپنی بات اور خیال پہنچانے کا سلیقہ سیکھ جائے اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کا بھرپور انداز میں اظہار کر سکے۔ سوال نمبر 6، مشیر کا مطلب کیا ہے؟ جواب، مشیر سے مراد وہ فرد ہے جو مشاورت کے عمل کے ذریعے طلبہ اور دیگر افراد کے پیچیدہ اور گمبھیر مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، مدرسہ کے بیرونی ماحول میں کون سے وسائل موجود ہوتے ہیں؟ جواب، مدرسہ کے بیرونی ماحول میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، سماجی و ثقافتی اقتدار اور روایات۔ نمبر 2، طلبہ کے والدین کا رویہ بسلسلہ تعلیم و تربیت۔ نمبر 3، معاشرے اور قریبی ماحول میں موجود سہولتیں۔ نمبر 4، ماحول میں موجود انسانی وسائل اور مہارتیں وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 8، ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ میں پیدا ہونے والے 4 اوصاف لکھیں۔ جواب، ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ میں مندرجہ ذیل خصوصیات اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ نمبر 1، اپنی جسمانی توانائیوں کا بہتر استعمال سیکھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، صحت و صفائی اور ذاتی حفاظت کے اصول سے واقف ہو کر ان پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، فارغ اوقات کو مناسب اور موزوں انداز میں استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، بہتر معاشرتی تعلقات، روابط، ساتھیوں کے ساتھ تعاون اور اتفاق و اتحاد کی عادات پیدا کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، نظم و ضبط کے پابند ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 9، مشار کسے کہتے ہیں؟ جواب، مشاورت کے عمل میں جسے مدد فراہم کی جائے اسے مشار کہتے ہیں۔ حصہ دوئم، کوئی سے 3 سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 5، پاکستان میں مقاصد تعلیم تفصیل سے بیان کیجیے۔ سوال نمبر 6، قومی تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 کے مطابق تعلیم کے مقاصد بیان کیجیے۔ سوال نمبر 7، نصاب کے اجزاء کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 8، ہم نصابی سرگرمیاں برابر کی اہمیت رکھتی ہے، وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 9، مشاورت سے کیا مراد ہے؟ طلباء کو اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ وضاحت کیجیے۔